شعبان المعظم کی آج 12 تاریخ ہے۔ 15ویں تاریخ جسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات کے ہاں اس شب برات کی رات کو جو عبادات ہیں اس کو بالکل بے اصل سمجھا جاتا ہے، اور بعض حضرات اس میں بہت حد درجہ غلو کرتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز جو قرآن سے ثابت ہو یا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار سے اس کا ثبوت ملتا ہو، یا کوئی ایسا عمل کہ جس پر امت کا اجماع ہو، حضرات تابعین اور تبع تابعین، حضرات علماء کرام، محدثین کرام، بزرگان دین جس پر مسلسل عمل کرتے ہوئے آ رہے ہوں، وہ چیز دین کہلاتی ہے۔ اور کوئی ایسا طریقہ کہ جو خود ساختہ دین میں گھڑ لیا جائے وہ بے اصل اور بے بنیاد ہوا کرتا ہے، اس کا دین سے کسی بھی طرح سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔ شب برات کے متعلق کچھ 10 روایات ایسی ہیں کہ جن میں اس شب کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے 10 روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں اس شب کی فضیلت اور اس کی منقبت بیان کی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض روایات ایسی ہیں کہ جو روایات سند کے اعتبار سے انتہائی درجہ ضعیف ہے اور کمزور ہے۔ شاید اسی بنیاد پر بعض علماء کرام نے اس شب کی فضیلت کو ہی بالکل بے بنیاد اور بے اصل سمجھ لیا۔ مگر حضرات محدثین کرام اور فقہائے کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی ایک روایت ایسی ہو کہ جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہو اور کمزور ہو، مگر اس کے لیے اور ایسی روایات موجود ہوں اسی سے متعلقہ جو اس کی تائید کرتی ہوں، تو اس سے اس کمزور روایت کی جو ضعف ہے، کمزوری ہے، وہ دور ہو جایا کرتی۔ اس لیے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ اس رات میں، اس شب میں، شب برات میں جو فضیلت ثابت ہے اور جتنی ثابت ہے اتنا اس پر عمل کرنا یہ صحیح سمجھا جائے گا، اور اس میں افراط اور تفریط کرنا یا حد سے گزرنا، غلو کرنا، ایسا کرنے والا وہ دین میں بدعت کا موجد کہلائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شب برات کی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں چلے گئے، اور اس شب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان میں مردوں کے لیے دعا کی، مغفرت کی، اور پھر واپس چلے آئے۔ اب اس رات کو اگر کوئی بالدوام باللزوم قبرستان کو جاتا ہے تو یہ بدعت کہلائے گی، کیونکہ مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی ثابت ہے بس اتنی کر لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر
ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ شب برات کی رات قبرستان چلے گئے تو آپ بھی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیے، لیکن بالدوام جانا، باللزوم جانا، اس کو دین کا حصہ سمجھنا کہ اس رات اگر ہم نے قبرستان جا کر موتا کے لیے، مردوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی تو اس شب کی جو فضیلت ہے اور اس شب کی جو عظمت ہے وہ ہم سے ساقط ہو جائے گی، ایسا سمجھنا یہ بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، اور ایسا کرنے والا وہ بدعتی کہلائے گا اور سنت پر کہلانے کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا۔ بھائی جو چیز جتنی ثابت ہے اتنی کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندگی میں ایک مرتبہ گئے ہیں تو آپ بھی ایک دفعہ چلے جائیے، لیکن اجتماعی شکل میں قبرستان میں جانا اور لازم سمجھنا کہ تمام کے تمام لوگ جائیں گے اور اس سے 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے عورتوں کو بھی اپنے ساتھ قبرستان لے جانا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت قبرستان میں چلی جائے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جاتی ہے، اور پھر قبرستان میں اجتماعی شکل میں جا کر وہاں چراغاں کرنا، قبروں کے اوپر لحاف چڑھانا، چادریں چڑھانا اور چراغاں کرنا، یہ تمام بدعات ہیں۔ ایسا کرنے والا دین میں نئی چیزوں کو جنم دیتا ہے، لہذا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ اس رات نفل پڑھنا یا کوئی عبادت کرنا، تو صحابہ کرام، تابعین، خیر القرون کے زمانے میں ان لوگوں نے، بزرگان نے اس رات سے فائدہ اٹھایا ہے، عبادت کی ہے، مگر اس رات میں کوئی خاص طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت نہیں بتائی کہ اس شب برات کی رات خاص طور پر یہ عبادت کرنی ہے۔ اکثر جگہوں پر اس رات کو مسجد میں اجتماعی عبادت کی جاتی ہے، تو اجتماعی عبادت کا ثبوت نہیں ملتا، بھائی انفرادی عبادت کرنی ہے۔ اور نفلوں کی ترتیب ایسی ہے کہ اگر کوئی نفلیں ادا کرنے ہیں تو وہ نفلیں انفرادی طور پر ادا کرنے ہیں، اجتماعی نہیں ادا کرنے، جماعت نہیں کرنی، کیونکہ جماعت کا تو ثبوت ہی نہیں ہے۔ اکثر جگہوں پر نفلی عبادت کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھائی پہلی رکعت میں فلاں سورت پڑھ لو، دوسری رکعت میں فلاں سورت پڑھ لو، اور جماعت کے ساتھ نفلیں ادا کی جاتی ہیں۔ اور بعض جگہوں میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کی جاتی ہے، تو ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا فرض نماز ہے جو جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، یا واجب نماز ہے جیسے عیدین کی نمازیں ہو گئی، یا نماز جنازہ ہو گیا جو واجب علی الکفایہ ہے، یا نفلی جو نمازیں ہیں اس میں نماز تراویح ہے جس کی جماعت ثابت ہے، نماز استسقاء ہے جس کی نماز جماعت ثابت ہے، یا نماز کسوف ہے جس کی جماعت ثابت ہے۔ اور اس سے ہٹ کر جو بعض دیگر نفلی نمازیں ہیں جیسے تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے، مگر جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شب برات کی رات نفلی عبادت جماعت کے ساتھ کوئی نوافل ادا کرتا ہے تو ایسا کرنے والا بدعتی کہلائے گا، اور اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں قابل عمل نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا اس کے لیے وبال ہوگا
کیونکہ اس نے خود ساختہ ایک طریقہ گھڑ لیا دین میں، جو پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اور ان کے بعد جو بزرگان ہیں اور ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے نہیں کیا، خود ساختہ ایک طریقہ گھڑ لیا، تو ایسا کرنے والا بدعتی کہلائے گا۔ اس سے گریز کرنا چاہیے۔ مگر آج کل تو الٹی گنگا بہتی ہے، جو فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے وہ لوگ تنہائی میں گوشہ نشیں ہو کر گھروں میں ادا کرتے ہیں، اور جو نفلی نماز ہے گھر میں ادا کرنی ہے اس کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو چیز شریعت سے جتنی ثابت ہے اتنا اسے ادا کرنا یہ دین کہلاتا ہے، اور اس میں غلو کرنا یہ دین میں بدعت کہلاتا ہے، اور ایسا بدعت کرنے والے کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اور جہاں تک نفل نمازوں کی بات ہے تو وہ بھی گوشہ نشیں ہو کر نفل ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگنا چاہتا ہے تو میں اسے مغفرت عطا کر دوں۔ تو اگر کوئی اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہے، مغفرت مانگنا چاہتا ہے، رحمت کا طلبگار ہے، تو وہ گوشہ نشیں ہو کر تنہائی میں یا مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر اور یا گھر میں کسی جگہ پر بیٹھ کر تنہائی میں اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کر۔ اور یہ عبادت بھی ایسے ہی اللہ کے ہاں مقبول ہے کہ بعض جگہوں پر اللہ کہتے ہیں کہ آؤ اجتماعی صورت بناؤ تاکہ اسلام کی شان اور شوکت کا اظہار ہو۔ جیسے جمعہ کی نماز ہے، باقی جماعت کی نمازیں ہیں، وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ اسلام کی شان اور شوکت کے لیے ہے اور یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، تو ان کو مساجد میں ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ مگر جو نفلی عبادات ہیں اس میں تو اللہ نے ایک خاص قسم کا آپ کے لیے اسلوب بتا دیا کہ بھائی خلوت میں آ جاؤ۔ یہ ایسا ہی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ کسی بندے کو بلائے کہ بھائی تم فلاں ٹائم پر میرے پاس خلوت میں آ جاؤ، تنہائی میں آ جاؤ، میں کوئی بات تم سے کرنا چاہوں گا، اور وہ اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لے جائے، تو اس نے تو اس بات کی ناقدری کر دی کہ بادشاہ وقت نے اسے تنہائی میں بلایا تھا اور یہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے گیا۔ تو اس شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی خلوت نشینی اختیار کر لو، تنہائی میں ہمارے پاس آ جاؤ اور جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، ہم عطا کر دیں گے۔ مگر اگر یہ اجتماعی صورت اختیار کر لے گا تو گویا کہ اس نے اس اللہ رب العزت کے اس بات کی اور اللہ نے جو اسے موقع دیا تھا اس کی ناقدری کر دی۔ بھائی تنہائی میں راز و نیاز کے ساتھ خلوت میں اللہ سے مانگ لو۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کی نماز میں کھڑے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن بہت دھیمی انداز سے، آہستہ پست انداز سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم اتنے پست آواز میں قرآن پڑھ رہے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ جس ذات کو سنانا تھا بس اس کو سنا لیا، اس نے سن لیا۔ تو تنہائی کی جو عبادت ہے وہ پست انداز میں، خلوت میں، تیسرا کوئی فریق نہ ہو، بس انسان اللہ رب العزت ہو اور اس کا بندہ ہو، تیسرا کوئی شریک نہ ہو، اللہ کے ساتھ بندے کی راز و نیاز ہو اور بندہ اللہ رب العزت سے مانگے۔ اور اکثر جگہوں پر عورتوں کی بھی جماعت کی جاتی ہے نماز کی، تو عورتوں کی جماعت کے ساتھ نماز اس کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر شب برات میں حلوے مانڈے کہیں پر تقسیم کیے جاتے ہیں، ان کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا کرنے والا بھی بدعتی کہلائے گا۔ مساجد میں چراغاں کیا جاتا ہے، اس طرح کے چراغے کرنے بھی یہ بھی شریعت سے
اور دین کی تعلیمات سے ثابت نہیں۔ اور ایک آخری چیز جس کا بیان بھی انتہائی ضروری ہے کہ لوگ 15ویں شعبان کی جب رات گزر جائے تو 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی سن لیجئے کہ ایک روایت ایسی ہے جو سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے، اس دن کا روزہ رکھنا۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے روزہ رکھے کہ بھائی شب برات کے دن روایت ملتی ہے تو وہ روایت تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں مگر اس لیے کوئی روزہ رکھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور 27 تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، تو کوئی بندہ اس لیے 15ویں شعبان کو روزہ رکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو ٹھیک ہے، اس کا ثبوت ہے، اس وجہ سے کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن روزہ رکھتے تھے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو، جو ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں۔ تو کوئی بندہ اس وجہ سے بھی روزہ رکھ لے کہ بھائی یہ 15ویں شعبان جو ہے یہ 15 تاریخ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن روزہ رکھتے تھے 13، 14، 15، تو اس دن اگر کوئی اس وجہ سے بھی روزہ رکھ لے تو ٹھیک ہے، اس کا ثبوت ہے۔ مگر خاص طور پر کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت ہے اور اس وجہ سے اس دن روزہ رکھو تو پھر اس کا ثبوت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 2 وجوہات کی بنا پر اس دن کو روزہ رکھنا چاہیے، یا ایام 20 کا روزہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے 27 تاریخ تک، اور 28، 29 2 دن روزہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، اس لیے کہ رمضان کے احترام میں 1-2 دن روزہ نہ رکھنا چاہیے تاکہ انسان کی طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے اور وہ رمضان کے لیے خوب تیار ہو جائے، مستعد ہو جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں شریعت اور سنت سے ثابت نہیں بلکہ دین میں بدعت کہلاتی ہیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔